اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت الامام الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین علیہ السلام۔ ناظرین، اس وقت ہم بریڈ فورٹ میں اسلامی مشن کے سامنے کھڑے ہیں اور آج یوم عاشور ہے اور یوم عاشور کا جلوس آپ کے سامنے ایک بہت بڑی کثیر تعداد عزاداران کی مظلوم کربلا کے حضور اپنا پرسہ پیش کر رہی ہے۔ کچھ مومنین ہمارے ساتھ ہیں، ان کے تاثرات جانیں گے آج کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں، جو کہ پردیس بھی ہے اور یقیناً آج یوم عاشور کا دن ایک اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، بسم اللہ، بے شک افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک دن کی تھی بس حکومت لعین یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ناظرین، آج 1446 ہجری کا یہ محرم کا 10 محرم کا جلوس جو انجمن حسینیہ بریڈ فورٹ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزلیں طے کر کے حسینیہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہر سال آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلوس امام حسین علیہ السلام کا یہ باور کراتا ہے کہ 61 ہجری میں کربلا کے صحرا میں یزید لعین نے یہ سمجھا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان بند کر دے گا اس صحرا میں، وہ ان کو بے جرم و خطا شہید کر کے یہ سمجھے گا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر کے نمائندے تھے اور مولا علی علیہ السلام کے نمائندے تھے، جو غدیر خم کے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کہا تھا، اے میری امت، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میں ولایت علی کا اعلان کیے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرا وصی وہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور میں اپنی اہل بیت، اور ایک میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھی ان کے ساتھ تمسک رکھے گا میں ان کا یوم محشر میں جنت کے باہر ان کا استقبال کروں گا۔ یہ میری وصیت ہے، سرکار دو عالم کی یہ وصیت تھی کہ جو بھی کلمہ گو میری اولاد کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھے گا اس کا میں استقبال کروں گا۔ نہ جانے یہ امت کس کو فالو کر رہی ہے، اپنے رسول کا کلمہ تو پڑھتی ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک نے وصیت کیا کی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، لیکن سرکار دو عالم نے صرف شرط رکھی ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر بقا کی زندگی چاہتے ہو تو یہ میری 2 باتیں یاد رکھنا، میری آل کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھنا۔ ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو بے جرم و خطا شہید کر کے پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کا گلا کاٹ کے ان کی زبان بند کر دیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن ان سے جدا نہیں ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ انہوں نے نوک نیزہ پہ اپنے نانے کا جو وعدہ تھا وہ سچ کر دکھایا، نوک نیزہ پر بھی سرکار امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن کے وارث ہم ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے ہم اس کو رد و بدل کر دیں گے، یہ ان کی بھول تھی۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مظلوم حق کی آواز لیتے ہیں ان کا ماڈل امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام محسن کائنات ہیں، یہ کسی مذہب کی قید میں نہیں ہیں۔ جو بھی آج کلمہ گو اور دنیا کا اچھا باوقار انسان ہے، جس کے گھر میں مائیں بہنیں ہیں، یہ ان کا رشتہ ہے، اس کی بیوی ہے، بال بچہ ہے، وہ اپنے آپ کو عزت دار کہتا ہے، وہ قربانی ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل پاک کی قربانی ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے۔ کیا مسلمانوں تمہیں یہ اس کی یاد نہیں ہے؟ آج تم غیرت مند بنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غیرت کا درس کس نے دیا ہے، اس کی قربانی کس نے دی ہے؟ اس لیے میں ہر سال مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نام استعمال کرتے ہیں سرکار دو عالم اور ان کی آل پاک کا، آپ کی تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جب تک اللہ کے رسول کے جب تک صلوات نہیں پڑھیں۔ یہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم رسول پاک اور ان کی آل پاک درود پاک نہ بھیجو۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں کو پھر ایک دفعہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا را یہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ حقیقی اسلام امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہے، یہاں سے ہی ملے گا۔ آج تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں قبلہ اول کا جو مسئلہ بن رہا ہے، آج مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آج کہاں گئے ہیں تمہارے رہنما؟
جو تم سے کبھی خمس کی بات سے لوٹتے تھے، کبھی فطرانے سے لوٹتے ہیں، کبھی زکاتوں میں لوٹتے ہیں، سادات کا حق کھا کر آج کے کدھر گم ہو گئے ہو؟ آج آپ کو شیعان حیدر قرار ہی ملیں گے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا قبلہ اول کے لیے۔ آج کونے کونے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف شیعان حیدر قرار میں ہے، اور یہی فالور ہیں رسول پاک اور ان کے آل پاک کے لیے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم پر فرض اور قرض ہے کہ اپنی اولاد کو اماں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم دو، ان کو ان کی ہماری محبت کا درس دو۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس میں واجب ہے کہ ہماری اولاد ہماری آل پاک کا درس انہیں دو، ان کی محبت بتاؤ۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور اسلام کا جھنڈا صرف وہ ہے جو غازی عباس علمدار کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہاتھ آج بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی، یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ یہ آج دنیا میں کونے کونے میں کبھی کوئی بنا پھرتا ہے، اگر ان میں کوئی ہمت ہے تو آج امام مہدی علیہ السلام بنا کے دکھا دیں۔ اگر ووٹوں کے ذریعے کوئی بنتا ہے تو امام مہدی علیہ السلام بنا کر دکھا دیں۔ ہمارے جد نے یہ بتایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ مہدی میرا وہ آئے گا جو ہم غیبت کبریٰ میں ہے، وہ ہمارا آخری نمائندہ ہے۔ وہ کس میں ہے؟ وہ حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 14 نام دیے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں 1,24,000 پیغمبر کا، کسی میں 1,24,000 پیغمبر کا نام نہیں ہے کہ آپ، لیکن ایمان رکھنا ان پر واجب ہے۔ لیکن رسول پاک نے کہا ہے کہ میرے 12 نمائندے ہیں اور ان کے یہ نام ہیں۔ کائنات میں کوئی ہے تو بتا دے، جس کو وہ مانتا ہے اس کا کوئی نام ہے تو بتا دے۔ وہ کہ رسول پاک نے جو یہ حدیث بتائی ہے کہ میرے 12 نمائندے ہیں، ان کے یہ نام ہیں، وہ صرف شیعان حیدر قرار کے پاس ہیں۔ اگر کسی اور کے پاس ہیں تو وہ دکھا دے۔ کیوں اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہو؟ ان لوگوں کو چھوڑو اور حق کا راستہ اپناؤ، وہ کربلا والوں کا راستہ ہے، ان کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ تمام ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو اہل بیت کا یہ جو چینل ہے، یہ جو بھی اس میں دامے در میں سونے قد میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اصل میں وہ امام حسین علیہ السلام ان کی آل پاک کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ ہمارے موسوی صاحب ہیں، اہل بیت ٹی وی چینل کے جو بھی نمائندے ہیں، ناظرین ہیں، کیمرہ مین ہیں، جس انداز میں یہ اپنی محنتیں کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور جو دامے در میں سکھنے قد میں جس انداز میں وہ اپنا ڈونیشن دے رہے ہیں، اپنا عطیہ پیش کر رہے ہیں، مولا اپنی شان کے مطابق اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا تا قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا جب تک امام مہدی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ یہ قافلہ ان کے حوالے ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ان کی ریت ہیں، ہم دعا گو ہیں، مولا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی اس نصرت میں شامل رکھنا۔ اگر ہماری نسلوں میں کوئی ہوا تو ہم بھی لبیک کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی علیہ السلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ کاظمی صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، اور حقیقت پر مبنی آپ کے جذبات تھے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی دن عاشور جیسا نہیں ہے، کیونکہ آج ایک حد فاصل کا دن ہے، کیونکہ آج نقابیں جو ہے وہ چہروں سے سید الشہداء نے اتار دیں۔ جب بھی کربلا کی تاریخ لکھنا، شہادت محسن سے ابتدا کرنا، جب بھی کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی اور اگر حقیقت پر مبنی انسان کا قلم ہے تو وہ شہادت محسن سے اس کو شروع کرے گا، جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اور اس گھر کی حرمت کو جس پر رسول اللہ کم از کم کی جو روایت، کم سے کم روایت ہے وہ 6 مہینے کی روایت ہے کہ روزانہ ڈیلی روٹین تھا سرکار کا کہ اس خانہ زہرا پہ تشریف لاتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو رکھ کے اور دعا فرماتے تھے اس گھر کے لیے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہوا، سب سے پہلا کام جو ہوا وہ خانہ زہرا کے اوپر حملہ ہوا، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا اور وہاں پر جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو کربلا کی ابتدا پہلا شہید ہم جناب محسن علیہ السلام کو گردانتے ہیں، وہاں سے کربلا کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے، اور عاشورہ اس کی انتہائی۔ عاشورہ کے دن تمام نقابیں سید الشہداء نے پلٹ دیں، ان کے سیاہ چہرے عیاں کر دیے، جس کے اوپر سفید نقابیں اڑے ہوئے اسلام کا جو ہے وہ ڈھونگ
ڈھونگ رچا رہے تھے وہ تمام آج فیصلے کا دن ہے. آج یہ حد فاصل ہے. یا یزیدی خیمے میں ہو جاؤ یا حسینی خیمے میں ہو جاؤ, اس میں کوئی شیعہ سنی عیسائی یا کسی چیز کی اس میں قید نہیں ہے. آج در حسین کھلا ہوا ہے. جس کو تعزیت کرنی ہے وہ تعزیت کرتا ہے. اس میں نہیں پوچھا جاتا آپ کا مکتب کیا ہے, آپ کا مسلک کیا ہے, آپ کا مشرب کیا ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہے. ہاں, آپ مظلوم کی یاوری کرتے ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ حسینی ہیں, اور آج اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں تو آپ یزیدی ہیں. اس میں آج خاموشی کا دن نہیں ہے, آج فیصلے کا دن ہے. اور آج یوم عاشور ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی یوم عاشور منایا جا رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, چونکہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس وقت تمام چیزیں پوری دنیا بھر میں وائرل ہوتی ہیں. آپ اس میں دیکھیں کیا مسیحی, کیا اہل سنت, کیا مختلف قوم و مکاتب و فکر کے لوگ, مگر امام حسین السلام کے معاملات میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر, کیونکہ امام حسین السلام کا معاملہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. امام حسین امام کائنات ہے, کوئی صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں. امام کائنات ہیں. امام کا کلام امام الکلام ہے. تو امام کی جو سیرت ہے, امام کے جو ساتھ ظلم ہوا, امام کے جو بچوں کو شہید کیا گیا, امام کے خانواد رسالت کو جو اسارت کی گئی, ان کو جو گلیوں سے گھمایا گیا, جو کہ کہا گیا کہ اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے. میرے سر کا کشا بکشا پھرایا جانا اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے. رسول زادیوں کو سر ننگے بازاروں پہ گھمانا عجیب تر ہے. تو اس کے اوپر جس کو جو بھی قلب انسانی کے اندر ایک انسانی دل رکھتا ہے, آج وہ نہیں دیکھتا کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے, مسیحی کون ہے. وہ آتا ہے اور مظلوم کی یاوری کرتا ہے, سبیل لگاتا ہے, لوگوں کو پانی پلاتا ہے. جس طرح سے بھی جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ آج کرتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کے اندر میسیج ہے, سوائے ان چند بند بختوں کے جو کہ حسین ابن علی سے دشمنی رکھتے ہیں, جو کہ دراصل خونخوار بھیڑیے ہیں, جو کہ جسم انسانی تو رکھتے ہیں مگر اس کے اندر قلب انسانی نہیں رکھتے. وہ عاری ہیں. یقیناً جو بھی آج مخالفت کرتا ہے وہ انسانیت سے عاری ہے. وہ نہیں سمجھ سکا آج تک کہ انسانیت کی اقدار کیا ہیں اور اس کو انسانیت کو کس طرح سے اس کے ساتھ دینا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں یقیناً, مگر ہمارا در یہاں پر امام حسین السلام کا در کھلا ہے اور اس میں بلا تفریق لوگوں کی شرکت ہوتی ہے. اور اسی لیے امام حسن السلام نے فرمایا لا یومک یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ, آپ کے دن, آپ کا جو عاشور کا دن ہے اس جیسا کوئی دن نہیں ہے. آج فیصلے کا دن ہے. آج جو ہے وہ یزیدیت کے تمام جو اس کے ارادے تھے, جس طرح سے کاظمی صاحب نے بھی کہا کہ اس نے بڑی کوشش کی, اس نے چاہا کہ سر تن سے جدا کر کے فکر حسینی کو معدوم کر دیا جائے, مگر یہ فکر حسینی ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لیتی. اور مجھے وہ کربلا کے بطل کے اندر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا وہ کلمات, وہ نورانی کلمات, وہ الہی کلمات یاد آتے ہیں, جس میں آپ نے, چونکہ آپ عالم تو غیر معلمہ ہیں, آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں, عقیلہ قریش ہیں, آپ کو سوال کرنے کی حاجت نہ تھی, مگر امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہماری تعلیمات کے لیے, ہم تک پہنچانے کے لیے آپ نے سوال کیا کہ جب امام حسین السلام کی لاش پہ آپ آئیں تو آپ نے کہا کہ اس بے گور و کفن لاشے کو جو میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, کیا ہم بے گور و کفن اس جنگل میں ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پھوپھی جان, خدا ایک وقت آئے گا کہ اس جگہ کو, اس کربلا المقدسہ کو مرجع خلائق قرار دے گا اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آئیں گے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ظالم اور جابر حکمران ہمارے شیعوں کو, ہمارے ماننے والوں کو, امام حسین السلام کی یاوری کرنے والوں کو, ان کا ساتھ دینے والوں کو, ان کی عزاداری کرنے والوں کو, ان کے ہم آواز ہونے والوں کو کیا طاقت سے کچلیں گے نہیں؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں وہ پوری کوشش وہ صحیح کریں گے, مگر خدا کا وعدہ ہے یہ نور انفجار نور کی طرح اس میں دھماکہ ہوگا. انفجار کہتے ہیں پھٹنے کو, تو یہ انفجار نور ہے. جہاں پر ظلم کیا گیا, جتنا دبایا گیا, جتنا کچلا گیا, جتنی شہادتیں ہوئیں, مگر تاریخ نے دیکھا کہ وہ نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئیں اور وہ مزید انفجار طاقتور ہو تک چلا گیا اور اس کو کوئی روک نہیں سکا. شہادتوں سے یہ قوم ڈری نہیں, اسارتوں سے قوم ڈری نہیں, پابند سلاسل ہونے سے قوم ڈری نہیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے ورثے کے اندر حاصل کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت لبیک یا حسین کی صداؤں سے پورا جو کرۂ ارض ہے وہ ہل رہا ہے, اور امام حسین السلام کی آواز, ان کی مظلومیت کی آواز پوری دنیا میں یہ گونج ہے اس وقت. تو یہ وہ کلمات تھے جو میں نے کہا کہ آپ کی نظر کروں, آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ کچلنے سے یہ نہیں کچلا جائے گا, روکنے سے یہ نہیں رکے گا. اور یہی کلمات جب یزید لعین کے دربار میں جب اس نے گستاخی کرنا چاہی اور کہا کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اور نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی, اس وقت بھی شہزادی نے کہا کہ, اس وقت بھی اس کے منہ پہ کہا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا, تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روکتا, اور خدا تجھ پر جو ہے وہ یہ تیری سانسوں کو تو تنگ کر دے گا مگر
تیری حسرت مٹ جائے گی، تیرا تخت فنا ہو جائے گا، تیرے یہ عساکر، تیرا یہ لشکر، یہ فوج، یہ دبدبہ، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ مٹ گیا، دارالامارہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، مگر امام حسین السلام کا نام زندہ، ان کی فکر زندہ، ان کا پیغام زندہ، پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ فکر حسینی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور جیسے جیسے اور مزید وقت گزرے گا، ناظرین پوری کوشش کریں گے کہ اور مومنین کے تاثرات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اور اس وقت ہم حسینی مشن بریڈ میں روز عاشورہ کے دن موجود ہیں۔ سن 1446 ہجری کا عاشورہ منایا جا رہا ہے، اپنی پوری حمیت کے ساتھ، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنے پوری جوش اور جذبے کے ساتھ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر عمر کے ہر طبقے کا انسان یہاں پر موجود ہے، کیا شیرخوار بچے ہیں، کیا بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، تمام جو ہے وہ ایج گروپ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ اور ہم مزید اور لوگوں کی کوشش کریں گے کہ ان کے جو تاثرات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جائے اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ جی ناظرین، ایک اور رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آج یوم عاشور ہے اور اس وقت جلوس اپنے اختتامی مراحل کے اوپر ہے، کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، یہ جلوس حسینی اسلامک مشن بریڈ فورڈ سے صبح 10 بجے نکلتا ہے اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس حسینی اسلامک مشن پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت تعداد میں مومنین شرکت فرماتے ہیں، لیڈیز کی بہت زیادہ، مومنات کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور ہر سال ایسا ہی پرسہ ہوتا ہے۔ مومنین ہر سال جوگ در جوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور نیاز لنگر کا بہت زیادہ انتظام ہوتا ہے۔ ہم تمام مومنین مومنات کا حسینی اسلامک مشن کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مولا کے جلوس میں تشریف لائے، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مولا پنجتن پاک آپ سب کے درجات بلند فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین کی شرکت ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بہت دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، بریڈ فورڈ کے لوگ ہیں، لیڈز کے لوگ ہیں، مینچسٹر کے لوگ ہیں، اور مختلف اور شہروں سے لوگ یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت قدیمی جلوس ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی منظم طرح سے یہ جلوس عزاداری یہاں پر برپا کی جاتی ہے۔ اور اس وقت ہم بالکل موجود ہیں، اور تبرکات اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا جھولا آپ کے سامنے ہے، اس کی بھی مسلسل زیارت کی جا رہی ہے۔ ہم اس وقت حسینیہ مشن کے سامنے موجود ہیں اس وقت، اور عزاداری کا سلسلہ اندر جاری و ساری ہے، اور کچھ دیر کے بعد جیسے بھی عصر کا وقت آتا ہے، اور اس کے بعد پھر شہادت کی مجالس شروع ہو جاتی ہیں، شام غریبہ کی مجالس شروع ہو جاتی ہیں۔ پورا ایک جو ہے وہ منظم سلسلہ آپ مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پر، یقیناً پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر بریڈ فورڈ سے کور کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں کا آپ سے ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج today is day of Ashura, and today the Julus took part here in Husseiniya Islamic Mission, and we are commemorating the martyrdom of Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wassalam, and people have come from all over the country to join us, and Allah subhanahu wa ta'ala bihaqq Muhammad wa ali Muhammad accept all the efforts for coming down and commemorating to show the world Labbaik Ya Hussein is the word, right, to all the world, Labbaik Ya Hussein. جی ناظرین، اس وقت تاثرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مختلف طبقات کے لوگ، خواتین، مرد حضرات، مختلف، ایک بہن بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے آج ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی بس یہ ابھی اختتام ہوا ہے جلوس کا، تو یہاں پہ سب لوگ نیاز لے رہے ہیں۔ اس جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین نے کس وجہ سے قربانی دی تھی، اور اس کا اسلام کے لیے بہت بڑا کام تھا۔ تو بس یہ ہے کہ سب زیارتیں آئی ہیں، لوگ اسلام کر رہے ہیں، نیاز لے رہے ہیں، تو اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم امام حسین کی جو قربانی ہے اس کو یاد کریں، اور جو اس کا مقصد تھا اس کو یاد کریں۔ بس یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو اپنی طرف مائل کریں، سب آئیں، سب اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ تو بس یہی ہماری کوشش ہے، اور بس دعا کریں کہ یہ کوشش جاری رہے، اور بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کا شکریہ کہ جلوس میں آنے کا۔ کہ مختلف طبقات کے لوگ، خواتین، مرد حضرات، بچے، تمام جوق در جوق جو ہے وہ
اس مسیرے کے اندر، اس جلوس اضحیٰ کے اندر شرکت کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تاثرات، جو ان کی قلبی کیفیت ہے، جو وہ اس وقت محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ عاشور کا دن ہے. آج عاشور کا دن ہے. انسان کے سامنے، انسان کے ذہن کے اندر جو وہ مصائب بچپن سے سنتا چلا آیا ہے، تو وہ اس کو ایک اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پکچر اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ آج کیا ہوا، آج کس طرح سے ہوا. جو وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، عصر کے ٹائم سے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ مقتل سن کے کہ کتنے لوگ کب شہید ہوتے رہے. امام حسین السلام کے جو مختصر سے اصحاب کا ایک نورانی گروہ ہے، اس کے اوپر کیا حالات ہوں گے، پیاس کی کیا شدت ہوگی. 7 محرم سے پانی بند رہا اور آج 10 محرم ہو گئی. کیا بچوں کی کیفیت ہوگی، کیا علتش کی صدائیں خیمے سے ہوں گی، کیا بچوں وہ طلب آب کر رہے ہوں گے، کیا امید ہوگی کہ پانی آئے گا. اور کس طرح سے ایک ایک کر کے جناب علی اکبر سدھارے، جناب عون محمد سدھارے، جناب قاسم سدھارے، جناب ابوالفضل عباس سدھارے کہ امام حسین السلام نے فرمایا قد انکسر ظہری یا ابی فاضل. مولا عباس کے جانے کے بعد امام حسین السلام نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. اب لشکر ہی نہ رہا، لشکر کا سردار نہ رہا، لشکر کا علمبردار نہ رہا. میری ابوالفاضل آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. تو یہ تمام چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. وہ تمام تصورات جو مقتل کو سننے کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور آ رہا ہے، امام حسین السلام کی مختصر سی نورانی کاروان سے لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سید الشہداء اکیلے اور تنہا ہو جائیں گے اور آخری مارکے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے اور اپنے پروردگار سے لقا کی جانب آگے بڑھ جائیں گے. اس لقا کی طرف جس میں امام حسین السلام نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات اس لحظے کے لیے جو ہے وہ جستجو کی ہے. اس لحظے کی امید میں رہیں کہ وہ کون سا وقت آئے گا کہ وہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے اور خدا بھی آواز دے گا اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ، میری طرف آ جا. اور امام حسین السلام بھی اسی چاہت کے ساتھ پروردگار سے کی طرف ملحق ہو جائیں گے. وہ وقت آنے والا ہے، وہ عصر کا وقت آنے والا ہے. یہی وہ جذبات ہیں کہ جو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہر انسان ایک الگ برین رکھتا ہے، وہ کیا تصور کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ عاشورہ کے دن کیا سوچتا ہے، وہ کس طرح سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں اسپریڈ ہو کہ ہماری فیلنگز کیا ہیں سید الشہداء کو لے کر، ان کے معصوم بچوں کو لے کر. آپ دیکھیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے، بہت سارے مورخین کو آپ پڑھیں، مفکرین کو پڑھیں، دانشوروں کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائی لوگ کر لیں گے اور لوگوں کی شہادت، مگر جناب علی اصغر کی شہادت کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ کون باربیرین لوگ تھے، یہ کیسے بھیڑیے تھے جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو ذبح کر دیا باپ کے ہاتھوں کے اوپر. اتنا بڑا تیر مارا جس سے گھوڑا مار کے گرایا جاتا ہے، اس سے معصوم کے حلقوم کا نشانہ لیا کہ وہ تیر کیا تھا، اس نے جناب علی اصغر کو ذبح کر دیا. امام حسین السلام کے ہاتھوں پر بچہ جو ہے طفل رضی، جس کے رضائیت کے ایام تھے، وہ ذبح ہو گیا. تو وہ جسٹیفیکیشن یزیدی نہیں ڈھونڈ پائیں گے، ان کے حوارین نہیں ڈھونڈ پائیں گے، ان کے چاہنے والے کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کیونکہ جو حرارت اور جو جوش اور جذبہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت نے کربلا میں بھرا، وہ قیامت تک کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت احسن انداز میں اپنا میسج، اپنا پیغام پوری دنیا تک، ان تمام حریت پسندوں تک، ان تمام زندہ لوگوں تک، ان تمام لوگوں تک پہنچائیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. جی ناظرین، یہ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی یاد میں جھولا بنایا جاتا ہے. پوری دنیا میں آپ تبرکات دیکھتے ہیں. علم جناب غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. تابوت ہوتے ہیں، کیونکہ کربلا میں ہم تابوت نہ اٹھا سکے، امام کے بے گور و کفن لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے، تو تابوت اس نشانی کے طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ ہم ہوتے تو، کاش ہم ہوتے تو، یا لیتنی کنت معکم فوضا و فوضا عظیما، کہ ہم اس فوج عظیم کی طرف حرکت کرتے. اسی طرح جناب علی اصغر علیہ السلام کے چونکہ جھولے کے دن تھے، 6 ماہ کے تھے، تو ان کی یاد میں اور مقتل میں آپ پڑھتے بھی ہیں کہ جناب رباب نے وہ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھیں، اور وہ کبھی دھوپ میں نہ چھاؤں میں نہ بیٹھیں اور ہمیشہ دھوپ میں رہیں. تو اس جھولے کی یاد میں جو کربلا کے خیموں میں اندر، خیام حسینی کے اندر جل گیا یزیدی حملے کی صورت میں، اس کی شبیہ یہاں پر موجود ہے. اور مسلسل اس جھولے سے خواتین اپنی اولاد کے لیے، ان کی صحت کے لیے منتیں مانتی ہیں، اور اس کی برکت سے، اس تبرک سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے اس کی مسلسل زیارت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جی ناظرین، چونکہ اب گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ عصر عاشور قریب آ رہی ہے، اور یقیناً عصر عاشور وہ ہولناک وقت ہے جس میں سید الشہداء کی عظیم قربانی ہونی، اور اس کے بعد اس کاروان کا، ان بیواؤں کا، ان یتیم بچوں کا
جو آسرا ہے وہ فقط جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ رہ جائیں گی، جو اس کے بعد مولا امیر المومنین کے صورت میں، ان کے لہجے میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں آپ کو تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے اس طرح سے سالاری کی۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری زینبیات یہاں پر موجود ہیں، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے حضور چند کلمات ان کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بس جس طرح کربلا کے بعد بی بی نے علم لیا اور وہ حضرت عباس بنی، تو جلتے ہوئے خیموں میں انہوں نے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا، مولا امام سجاد کو اپنے ساتھ رکھا، اور جو وہ اسیر بن کے شام چلیں تو ان کا بس یہی تھا کہ انہوں نے حسینیت زندہ رکھی اس کے بعد، اور سب کو حسینیت کا پیغام پہنچایا۔ اگر بی بی نہ ہوتی تو یہ پھر سلسلہ آگے نہ چل سکتا جس طرح ہم آج کر رہے ہیں۔ یہ سب بی بی کی معجزات ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، تو ہمارا بس یہی ہے کہ ہم انہی کردار کی طرح اسی طرح چلیں، انہی کے راستے پہ۔ زینب کے بعد زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی، مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی، لبیک یا زینب۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو ہماری زینبیات ہیں، جو ہماری بہنیں، ان کے کیا تاثرات ہیں۔ یقیناً جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ تاریخ نے جلی حروف سے لکھا، تاریخ نے بہت ہی جلی حروف سے لکھا۔ زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے، زباں پہ جب کبھی علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے۔ اس وقت ہم حسینیہ بریڈ فورڈ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں اور بالکل اختتامی مراحل ہیں، اور اس جملے کے ساتھ جو سید الشہداء نے فرمایا الدئی وابن الدئی، الدئی وابن الدئی قد درکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، یعنی کہ اس ناپکار کے ناپکار فرزند نے مجھ کو لا کر اس دوہرائے کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک ذلت کا راستہ ہے اور ایک ابدی حیات کا راستہ اور عزت کا راستہ۔ ہیہات من الذلہ، اور ذلت ہم سے دور ہے۔ یعنی ولید بن مغیرہ کے ذریعے سے جو بیعت لینی چاہیے، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ اور آپ کے سامنے امام حسین السلام کا پیغام زندہ ہے اور پوری دنیا میں رہتی دنیا تک نسل در نسل یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ امام حسین السلام کا راستہ حیات کا راستہ ہے، ابدی حیات کا راستہ ہے، عزت و شرف کا راستہ ہے۔ آپ نے کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یہی درس دیا۔ اور اسی وقت جو مولا امیر المومنین کے جملے ہیں، وہ ایک جملہ آپ کی نظر کر کے، وہ ہدیہ کر کے جو ہے وہ ہم اس کو یہاں پر تمام کریں گے، اس نورانی کوریج کو، جس میں اب بظاہر یہ وصیت کا جملہ ہے، مگر امام حسین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ کونا للظالم خصمن، کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا۔ اے امام حسن، اے میرے فرزند حسن، مولا فرماتے ہیں کہ فرزند حسن ہمیشہ مظلوم کے حامی و مددگار بن کے رہنا اور ظالم سے نفرت کرنا، یعنی کہ اس کے مد مقابل کھڑے رہنا۔ یہی سیرت ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر اور مختلف جگہوں پر جہاں پر مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری حمیت کے ساتھ، اپنی پوری شجاعت کے ساتھ مظلوم کا ہر طرح سے پوری دنیا میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری کے سلسلے ہیں، جہاں مظلوم کی حمایت ہو رہی ہے، وہاں پر غزہ اور فلسطین کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ کیوں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اہل سنت ہیں، ان کا مکتب کیا ہے، مشرب کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس جملے کے اندر مولا امیر المومنین کی وصیت میں کسی کو پرماننٹ نہیں کیا گیا، نہیں کہا گیا کہ اس میں صرف میرے ماننے والے ہوں یا صرف مسلمین ہو، یا کوئی قید نہیں ہے۔ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، وہ مظلوم غزہ کے ہوں، مظلوم کشمیر کے ہوں، مظلوم بوسنیا کے ہوں، وہ مظلوم پاکستان کے پارا چنار کے، سندھ کے، کراچی کے، پنجاب کے، کہیں کے بھی ہوں، وہ مظلوم ہوں، مظلوم کا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اور اس وقت مولا امیر المومنین کی وصیت پر جس طرح سے عمل ہو رہا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس وقت حسینیہ بریڈ فورڈ کے سامنے سن 1446 ہجری کے مسیرت عاشورہ کو کور کر رہے تھے، اس وقت وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔